اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا اور اس میں سے صرف ایک حصہ ابتدائے خلقت سے انتہائے خلقت تک تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے. جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان میں بھی, جو چلے گئے ان میں بھی, ہر ایک اپنا حصہ لے کر آیا اور چلا گیا, اور باقی اپنا حصہ لے کر پیدا ہوں گے, زندگی گزاریں گے اور چلے جائیں گے تا قیام قیامت. اس ایک حصے کا جو ذرہ کسی ایک مخلوق کے حصے میں آئے, اس کا اثر اس کی زندگی میں دیکھیں گے کیا ہے. اگر شیر کسی بندر پر یا بندریا پر حملہ کرے نا, میں آپ نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا تصویریں دیکھی ہوں گی کہ بندریا کو شیر نے نشانہ بنایا اور اس کا بچہ اس کے سینے سے چمٹا ہوا ہے, لیکن وہ بندریا اپنے سے زیادہ اس بچے کو دیکھ رہی ہے کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے. اس کے اندر یہ رحم, یہ رحمت کیسے پیدا ہوئی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ایک ماں خود کئی راتیں جاگ کر گزارتی ہے اور گیلے بستر پر سوتی ہے, لیکن اپنے نومولود بچے کو نہ رونے دیتی ہے نہ اس گیلے بستر پر سونے دیتی ہے, اس کو خشک بستر پر سناتی ہے, اس کو نیند عطا کرتی ہے, خود بے آرام رہتی ہے صبح تک. کیوں؟ اس کے اندر موجود اس رحمت کے ذرے کی وجہ سے. وہ جو ذرہ ہے, وہ ذرہ کتنا حقیر ہے لیکن اس کا اثر کتنا عظیم ہے, کتنا عظیم ہے. سائبیریا میں ایک زلزلہ آیا تھا تقریباً 25-30 سال پہلے. اخبار میں خبر چھپی یہاں پر, غالباً جنگ میں نے پڑھی کہ اس میں کوئی 25,000 لوگ مر گئے, 25-30,000 لوگ. تو ایک خاتون کو 1 مہینے کے بعد جب ملبے سے نکالا گیا تو دیکھا اس کا بچہ اس کی گود میں تھا, دونوں بہت ہی بری حالت میں تھے. کافی عرصہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی اور اس کے بعد بچہ بھی بچ گیا اور ماں بھی بچ گئی, لیکن ماں کو بولنے کی طاقت میں آتے آتے کافی دن گزر گئے. جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو انہوں نے, ڈاکٹروں نے اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے. چونکہ ڈاکٹروں نے پہلے ہی دن دیکھ لیا تھا کہ خاتون جو ہے وہ زخمی نہیں ہے, وہ ملبے کے نیچے پھنسی ہوئی تھی, لیکن اس کے ہاتھوں کی, دونوں ہاتھوں کی 10 کی 10 انگلیاں کٹی ہوئی تھی, کٹی ہوئی تھی. جب وہ ہوش میں آئی تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ تو اس نے کہا جب زلزلہ آیا تو ملبہ گرا, بلڈنگ گری, میں ستون کے ساتھ تھی تو وہاں پر جگہ تھی, اس جگہ میں بچ گئی, میری گود میں میرا بچہ تھا, لیکن باقی ساری عمارت نیچے زمین بوز ہو چکی تھی, اس لیے میں نکل نہیں سکی اور وہیں پر پڑی رہی. اب میرا بچہ رو رہا تھا, اس کو بھوک لگی تھی اور میرے پستان خشک ہو چکے تھے, دودھ نہیں تھا, تو میں اب دیکھ رہی تھی کیسے اپنے بچے کو بچاؤں. تو کہتی ہے کہ میں نے پتھروں سے اور وہ جو پتریاں تھیں ان سے اپنی انگلیاں رگڑ رگڑ کر میں نے کاٹنا شروع کر دیں تاکہ اس میں سے خون نکلے اور اس خون کو پی کر بچہ زندہ رہے. وہ مسلمان نہیں تھی, کرسچن تھی. اس کو اللہ کے کسی حکم کی وجہ سے یہ الہام نہیں ہوا تھا, بلکہ اس کے اندر وہ جو مامتا ہے جس کو ہم رحمت کا اظہار کہتے ہیں, یہ اس کا نتیجہ تھا. کہا 30 دن میں موت کے قریب پہنچ گئی لیکن میں نے اپنے بچے کو مرنے نہیں دیا. یہ وہ رحمت ہے. وہ رحمت کہاں سے آئی ہے؟ وہ ایک ذرہ, وہ ایک ذرہ جو اللہ نے اپنے 100 حصے رحمتوں میں سے تقسیم کر کے اس خاتون کے حصے میں جو ذرہ آیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے. اور یہ جو کھربوں مخلوقات ہیں, ان کھربوں مخلوقات کو اللہ نے اس رحمت سے مزین کیا ہے, مستفید کیا ہے, اور سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور تا قیام قیامت کرتے رہیں گے. سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے باقی رحمتوں کا کیا کیا ہے, وہ جو 99% 99 حصے ہیں؟ تو جواب آیا کہ اس کے 2 مصارف ہیں. اس دنیا میں ان 99 حصے رحمتوں کا مظہر اللہ نے محمد اور آل محمد کو بنا دیا ہے, محمد اور آل محمد کو. اور اس دنیا میں انہی 99 حصے رحمتوں کے ذریعے سے اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کا کام لے گا. ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے,
کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا اللہ اپنے بندے کو، اپنی مخلوق کو چاہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی کریم کی گفتگو ہو رہی ہے، امام صادق علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب دشمن کے سپاہی قید میں آ جاتے تھے تو نبی کریم کا دستور تھا کہ اگر اس کو پڑھنا لکھتا آتا ہو تو اسے فرماتے تھے کہ تم ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ ایک یہودی جوان قیدی بنا جنگ کے بعد، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، ہم تمہیں بخش دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ عرض کیا ٹھیک ہے، اس نے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ ایک عرصہ وہ پڑھاتا لکھاتا رہا۔ ایک دن نبی کریم کو خبر ملی کہ وہ جو یہودی معلم تھا، جو مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتا تھا، وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہا، بیمار ہے۔ نبی کریم نے خبر بھجوائی، پتا چلا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، جوان تھا۔ نبی کریم نے اپنے ساتھیوں کو لیا، اس یہودی کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے دیکھا والدین بیٹھے رو رہے ہیں اور یہ جوان زندگی کی آخری سانسیں لینے میں مصروف ہے۔ گئے، کہا کہ اے جوان، تم نے ہمارے جوانوں کی بڑی خدمت کی ہے، وہ یہودی ہے، تم نے ہمارے جوانوں کی بڑی خدمت کی ہے، تم نے انہیں سکھایا ہے، تم نے انہیں پڑھایا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ اس کا تمہیں اجر ملے، بس تم ایک کام کرو، کلمہ پڑھ لو تاکہ محفوظ ہو جاؤ۔ اس جوان نے نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھا، سن رہا ہے، پھر اپنے والدین کی طرف دیکھا، گویا اجازت مانگ رہا ہے کہ آپ لوگ اجازت دیں تاکہ میں نبی کریم کی دعوت پر لبیک کہہ سکوں۔ والد نے بھی وہاں پر غیرت کا مظاہرہ کیا، وسعت کا مظاہرہ کیا، کہا کہ بیٹا اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ جواب ملا، اس نوجوان نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی مسلمان ہوا ویسے ہی اس کی جان حلق پہ آ گئی اور کچھ دیر کے بعد سر ڈھلک گیا اور وفات پا گیا۔ جیسے ہی وہ وفات پایا، نبی کریم نے اس کے والدین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو اگرچہ یہ آپ کا بیٹا ہے لیکن اب چونکہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں کہ ہم اپنے اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین کا عمل بجا لائیں اور اس کو رخصت کریں اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ والدین نے اجازت دے دی، آپ نے اصحاب کو بلایا اور اس لاشے کو لے گئے، تدفین وہ سارے رسومات بجا لائے اور قبر میں اتارا۔ اب یہ جو قبر میں اتارا، اس بندے نے کوئی نماز پڑھی نہیں، کوئی روزہ رکھا نہیں، کوئی حج کیا نہیں، کوئی زکوٰۃ دیا نہیں، کیا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو زندگی کے آخری لمحے میں آ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دل سے نبی کریم پر ایمان لے آیا، اور نبی کریم نے بھی اس شخص کو جس کی زندگی میں کوئی ایسی نیکی نہیں تھی، اس کو اٹھایا اور جنت تک پہنچا کے واپس آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت نبوی ہے، رحمت نبوی۔ ادھر امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے اصحاب آئے، بیٹھے، اچانک کسی صحابی نے کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، آپ کا ایک یہاں پر ہمسایہ ہے، ناصبی تھا۔ کہا کہ ہاں، ناصبی سمجھتے ہیں، ائمہ اور اہل البیت کو برا بھلا کہنے والے لوگ، یعنی گمراہ ترین، اور ناصبی کافر سے بدتر ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ خبر ملی کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، فوراً اسی طرح سے فوراً نکلے گھر سے، تیزی کے ساتھ گئے اس گھر کی طرف، دروازہ نوک کیا، کھلا، کہا کہ آپ کا جوان، آپ کا وہ گھر کا سربراہ بیمار ہے، کہا ہاں میں اس کے سرانے جانا چاہ رہا ہوں۔ پہنچ گئے اس کے سرانے، جب سرانے آ کر بیٹھے تو ابھی بات کرنے سے پہلے اس کا سر ڈھلک گیا اور وفات پا گیا۔ جیسے ہی وفات پایا، امام صادق علیہ السلام ویسے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، خاموش
خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے. لیکن جب گھر آئے تو باقی اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے گئے تھے ایک شوق ولولے اور جوش کے ساتھ واپس آئے تو بڑے مایوس اور پشمردہ کیفیت آئے, مایوسی والی. عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ آپ گئے اتنے شوق اور عشق کے ساتھ تھے, جذبے کے ساتھ تھے, آپ واپس آئے بڑے ہی مایوس کن. فرمایا کہ میں نے جب سنا کہ وہ مر رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ موت سے پہلے ایک دفعہ توبہ کر لے تاکہ ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ میرے پہنچنے سے پہلے مر گیا اور جہنم کی آگ سے بچ نہ سکا. ذرا دیکھیں, وہ امام ہے جو ہمیشہ اس کی برائیاں, برے الفاظ, برے القاب سنتے رہے ہیں, وہ ناصبی ہے, لیکن اس ناصبی کے لیے بھی یہ امام ایک لمحے کے لیے راضی نہیں ہے کہ وہ بھی آگ میں جا کر جلے. وہاں پر بھی اس کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے وہ پلٹ آئے, توبہ کرے اور نجات یافتہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. کیوں ایسا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسی رحمت خدا کے مظہر ہونے کا نتیجہ ہے. چاہے نبی کریم ہو, چاہے امیر المومنین ہو, چاہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہو, چاہے باقی سارے ائمہ ہوں, چاہے خود حسین ابن علی ہوں یا امام صادق ہوں یا امام زمان ہوں, یہ جو ہستیاں ہیں, پہلی بھی اور آخری بھی اور درمیان کی ساری ہستیاں بھی, یہ اسی رحمت خدا کا مظہر ہیں. مظہر اس لیے یہ ہستیاں حتیٰ دشمن کے لیے بھی خیر چاہتی ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ بچ پائے. اللہ بھی اس لیے کہتا ہے نا کہ توبہ کا دروازہ آخری لمحے تک کھلا ہوا ہے. ایک بندے نے سارے گناہ کر لیے, ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں, عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ فلان امویوں کے حاکموں میں سے فلان حاکم اس وقت جو ہے شراب نوشی اور اپنی دنیا میں مست ہے اور روتا ہے لیکن شراب پیتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے آل رسول قتل کیے, اتنے اہل البیت کے بچوں کو مارا, اتنا ظلم کیا, اب میرے مقدر میں تو صرف جہنم ہے. جب جہنم ہے تو پھر میں شراب کیوں نہ پیوں جب جہنم ہی جانا ہے. اس لیے اس مایوسی میں وہ شراب پی رہا ہے. یہ واقعہ یا حدیث آیت اللہ دستغیب نے اپنی گناہان کبیرہ کی کتاب میں مایوسی کے بحث میں, یاس کے بحث میں یہ حدیث لائے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا, فرمایا کہ اس نے باقی جتنے گناہ کیے ہیں وہ چھوٹے تھے, یہ جو اس کا رحمت خدا سے مایوس ہونا ہے یہ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. چونکہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے, اس لیے اب دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا, وسعت کل شیء. اللہ کی رحمت وہ ہے جو تمام چیزوں پر حاوی ہے اور تمام چیزیں مغلوب ہیں رحمت خدا کے. تو وہ رحمت کون ہے؟ نبی اور آل نبی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی کائنات میں کوئی بھی چیز اس رحمت سے باہر نہیں ہے. حتیٰ جہنم کے بارے میں بھی قرآن کریم کی بعض آیات میں نے دیکھی, خود جہنم بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جو ایک انسان کے گناہوں کو جلا کر اس کو نکھارنے کے لیے ضروری ہے. اس رحمت کا ایک مظہر ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمت میں شامل نہ ہو؟ اللہ نے اس نبی کو رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجا کہ انسانوں کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر سکے. اب اس نبی کی سیرت آپ دیکھیے, اس نبی کے کردار کو آپ دیکھیے, اس نبی کے اوصاف کو آپ دیکھیے. نبی کریم کے بارے میں کہتے ہیں, حدیث میں موجود ہے کہ جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ اگر بیٹھے ہوتے ہیں تو دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں. باہر سے آنے والا اگر نبی کو نہ پہچانتا تو کبھی بھی تشخیص نہیں دے سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے. کیوں؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ نے قرآن میں کہا ان لوگوں کے درمیان
ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے میں نے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. اس رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے ہے اور انہی کے درمیان جیتا ہے. ان کے درمیان جیتا ہے یعنی انہی کی طرح سے. ان میں سے ہے یعنی تمام اوصاف اور صفات میں، ٹھنڈ لگنے میں، گرمی لگنے میں، بھوک لگنے میں، کسی چیز کو اچھا سمجھنے اور کسی چیز کو برا سمجھنے میں، اچھائی کو پسند کرنے میں، برائی سے نفرت کرنے میں، جتنے بھی اوصاف ہیں باقی انسانوں کی طرح سے نبی کریم بھی اسی طرح سے ہیں. اس لیے حجت بھی ہے، اس لیے نمونہ بھی ہے، اس لیے اسوہ بھی ہے. جب اللہ نے رسول کو انسانوں کے درمیان انہی میں سے اور انہی کے لیے بھیجا تو نبی کریم نے بھی عملاً انہی کے درمیان رہ کر یہ ثابت فرمایا اور بتا دیا کہ مجھ میں اور تم میں رہن سہن میں کوئی فرق نہیں ہے، مجھ میں اور تم میں کوئی ایسا امتیاز نہیں ہے. ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن بظاہر دنیاوی زندگی کے حوالے سے رسول کریم نے پروٹوکول کسی سے نہیں لیا. نبی کریم اپنے اس مرتبے کے حوالے سے دوسروں سے ممتاز مقام کے حامل ہونے کے باوجود لوگوں سے الگ انہوں نے زندگی نہیں گزاری. انہی لوگوں کے ساتھ، انہی لوگوں کے مطابق اور انہی لوگوں کی سطح پر آ کر. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ آتے اور ان کے سامنے جھکتے تعظیماً تو رسول کریم منع فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں نہیں یہ کام نہ کرو. کیوں؟ یہ جبابرہ کا کام ہے، یہ الگ سے پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول کو میں پسند نہیں کرتا. آپ عام معاشرے میں دیکھیں اور رسول کریم کی سیرت کو دیکھیں. حضرت سلمان فارسی چونکہ ایران سے آئے تھے، بادشاہوں کی صحبتوں میں رہے تھے، اس لیے ان کو وہاں کے بادشاہوں کے طرز عمل کا پتہ تھا. لہذا جب وہ آئے مدینہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں تو جب آئے تو آپ کے سامنے پوری طرح سے رکوع کے لیے خم ہوئے جس طرح سے بادشاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. نبی کریم نے فوراً اٹھ کر ان کو سیدھا کیا اور فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہوں کا یہ دستور ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور رسولوں کو یہ زیب نہیں دیتا. اس لیے پروٹوکول نہیں مانگا، خصوصیت اور امتیازی پروٹوکولز اور امتیازی لوگوں سے عزت طلب نہیں کی. کہا میں تمہاری طرح ہوں، تم میری طرح ہو، اس لیے جیسے تم کھاؤ گے ویسے میں کھاؤں گا، جیسے تم پہنو گے ویسے میں پہنوں گا، جیسے تم رہو گے ویسے میں رہوں گا. اس لیے چاہے رہن سہن کے اعتبار سے دیکھیں، چاہے زندگی کے روزمرہ امور میں دیکھیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا، حدیث میں ہے غالباً کافی میں، فرمایا کہ میں کبھی بھی یہ چیزیں ترک نہیں کروں گا. کون سی؟ پہلا یہ کہ بچوں کو میں سلام کروں. اگر کوئی میرے سامنے بچہ آئے تو میں سب سے پہلے سلام کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تواضع کی علامت ہے، یہ تواضع کی علامت ہے. یہ کام میں کبھی بھی ترک نہیں کروں گا. دوسرا فرمایا کہ میں کبھی بھی کھردرے کپڑے پہننا نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کا غریب ترین طبقہ یہ لباس پہنتا ہے، اس لیے میں انہی کے ساتھ ہوں اور انہی کی طرح سے جیوں گا. تیسرا فرمایا کہ میں غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صف میں کھانا کھانا کبھی بھی ترک نہیں کروں گا. مجھے بتائیں کہ ہم لوگ اپنے ملازمین کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں یا اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بت ہمیں ابھارتا ہے کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے؟ اگر معاشرے میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. رسول کریم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے درمیان جن کو تم غریب اور غلام سمجھتے ہو، میں کم از کم یہ عادت کبھی ترک نہیں کروں گا کہ ان کے درمیان بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤں، ہمیشہ انہی کے درمیان رہوں گا. اگلا فرمایا میں یہ کام بھی ترک نہیں کروں گا کہ اپنے بکریوں اور بھیڑ اور گائے کا دودھ کسی اور سے کہوں کہ وہ دوئے، میں خود دوؤں گا. کیوں؟ اپنے ہاتھ سے کام کرنا خود رسول کریم کی عاجزی کی وہ صفت ہے جس کا اظہار کر کے ہم جیسے انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا کام خود کرو، ترک نہ کرو، دوسروں پر نہ چھوڑو. خود کو امتیازی خصوصیات کا حامل سمجھ کر دوسروں سے کام لینا اور خود اپنا ہاتھ کام میں نہ لگانا، ٹچ نہ کرنا، یہ انبیاء کی صفت نہیں ہے، جبابرہ کی صفت ہے. یہ مغرور لوگوں کے اوصاف میں سے ہے. اس لیے جب ہم نبی کریم کی ان خصوصیات،
ان اوصاف کو دیکھتے ہیں اور ادھر سے رحمت للعالمینی کی ان خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ترین ہستی کو اس آخری امت کے لیے ایک ایسا انعام بنا کر بھیجا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید وہ اسرار ہم تک پہنچتے ہی نہیں. ذرا غور کریں. نبی کریم کا ارشاد ہے نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رسول نے اللہ سے جو کچھ حاصل کیا وہ کیا ہے؟ یہ رسول وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے براہ راست اسرار الہیہ کو وصول کیا ہے، براہ راست. اور آپ کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے وہ تمام اسرار اس عظیم ظرف میں سما گئے. اس عظیم ظرف میں کوئی فرد بشر اس لیول کا نہ آیا نہ آ سکتا ہے جس کا ظرف اتنا وسیع ہو کہ وہ اللہ سے وہ تمام اسرار، وہ تمام رموز حاصل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اسرار سے آراستہ فرمایا اور ان کو عطا فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے بشر کو کیا دیا، انسان کو کیا دیا؟ انسان کو وہ دیا جو اس انسان کے ظرف کے مطابق تھا. اگر ہم اولیاء اور اس سے پہلے کے انبیاء پر ہونے والے وحی کی خصوصیات دیکھیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض انبیاء کو درخت کے ذریعے سے، بعض کو شعاع اور نور کے ذریعے سے، بعض کو فرشتے کے ذریعے سے، بعض کو کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے الواح دیے، آیات دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کو فرشتے کے ذریعے سے بھی اور فرشتے کے علاوہ براہ راست بھی اللہ نے تکلم کے قابل سمجھ کر براہ راست کلام فرمایا ہے. یہ جو براہ راست کلام ہے یہ نبی کریم کی شان ہے. میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ نبی کریم کی وہ خصوصیات جو کسی فرد بشر میں نہیں ہیں وہ کون کون سی ہیں. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو کیا کچھ عطا کیا ہے. اس لیے مفسرین کی آراء آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی طرف سے براہ راست وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم کے جسم پر راشے کی کیفیت طاری ہوتی، آپ کا بدن لرزنے لگتا جیسے بخار میں انسان لرزتا ہے. جب وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہوتا تو اس کے بعد آپ سنبھل جاتے اور نارمل ہو جاتے. تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس وجود میں اتنی ظرفیت ہے کہ براہ راست اس عظیم اللہ سے وہ تمام اسرار وصول کر سکے جو کسی اور فرد بشر میں طاقت نہیں ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن کسی عظیم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اپنی تمام عظمتوں کے باوجود اس قرآن کو اٹھا نہ سکتا اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور لرزنے لگتا. تو یہ نبی کتنے عظیم ہیں، کتنے عظیم ہیں. ان کی طاقت اور ان کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظرف کو اس قابل سمجھا. اب اس نبی نے ہم تک وہی قرآن پہنچایا، لیکن کس طرح؟ ایک ماں جب اس بچہ جنتی ہے تو اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. ماں جاتی ہے خود خوراک کھاتی ہے، وہ شہد کھائے گی، مکھن کھائے گی اور طاقتور غذائیں کھائے گی. وہ غذا اس ماں کے وجود میں حل ہونے کے بعد دودھ کی شکل میں جب نکلتی ہے تو وہ غذا اس بچے کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے. اب اگر اس بچے کو آپ وہی غذائیں جو ماں نے کھائی تھی کھلانا چاہیں تو پہلے لقمے ہی میں بچہ مر جائے گا، جو وہ برداشت نہیں کر سکتا. نبی نے اللہ سے پورا وصول کیا، اپنے وجود میں اس کو حل فرمایا اور اس کے بعد بندوں کی ضرورت کے مطابق جس کا جتنا ظرف تھا اتنا عطا فرمایا. یہ اس عالم پر اللہ کے اس رسول کا فیض ہے، اس عالم پر. اس لیے نبی کریم چاہے اپنے جسمانی حیات میں ہو چاہے جسم کی حیات سے ماورا، دونوں صورتوں میں
فیض خدا کے بندوں تک پہنچانے کا وہ عظیم ذریعہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب تک دونوں عالم موجود ہیں، اس عالم میں موجود ہر مخلوق تک جو کچھ بھی پہنچ رہا ہے وہ اس ہستی کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے اور اس ہستی کی رحمت کا مظہر بن کر پہنچ رہا ہے. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. کافی ٹائم ہو گیا، ایسے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم کی معرفت حاصل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت سے اور ان کی رحمتوں سے ہمیشہ فیض یاب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رحمت عام کے ساتھ ساتھ اس رحمت خاصہ سے ہمیشہ مستفید فرمائے. اللہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس مجلس اور محفل میں جتنے بھی عزیز، جتنے بھی لوگ نبی کریم اور آل نبی کے عشق میں، امام صادق علیہ السلام کے عشق میں آئے ہوئے ہیں، ان سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس نشست میں جب سے ہم آئے ہیں اور بیٹھے ہیں اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ہر سانس کو اپنی بارگاہ میں تسبیح اور ہمارے بیٹھنے کو عبادت قرار دے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں برآوردہ فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ غربت کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، بحق سید الشہداء، ان سب کی تنگ دستی کو، غربت کو توانگری میں اور رزق اور روزی کی فراوانی میں تبدیل فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جن کے گھر اولادیں نہیں ہیں انہیں حضرت باب الحوائج حضرت علی اصغر کے طفیل اولاد صالح عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ مریض ہیں، جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ہمارے اس عزیز کی بیٹی ہے، اور جتنے بھی لوگ جن کے گھروں میں بیمار ہیں، ان سب کو شفائے عاجل، شفائے کامل عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو وقت کے امام سے جوڑ دے. اللہ سے دعا ہے کہ امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرمائے. ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی اور توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمیں موت آنے لگے تو اسرائیل کے ساتھ ساتھ علی اور آل علی کا دیدار نصیب فرمائے. اور جب ہم مرنے لگے تو قبر کی پہلی رات میں حسین ابن علی کی معیت اور شفاعت نصیب فرمائے. ہم سب کو برزخ کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور برزخ کی تمام سختیوں کو نعمتوں میں تبدیل فرمائے. ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں، پرانے، آج کے، نئے، جتنے بھی، ان سب کو علی ابن ابی طالب کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. ان کے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے. ان شبوں کے طفیل ان کی ان برائیوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور برزخ کی ان نعمتوں سے ان سب کو فیض یاب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں امام عصر کے سپاہیوں میں اور ان کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں شمار فرمائے. تمام مراجع اعظام، تمام مجتہدین کرام، تمام علماء اعلام اور خدمت گزاران دین کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رہبر عالم اسلام کو طول عمر اور برکت والی زندگی اور دشمن کے مقابلے میں مزید استقامت اور سربلندی عطا فرمائے. انقلاب اسلامی کو امام عصر کے اس عظیم انقلاب سے متصل فرمائے. ہمیں بھی اس عظیم الہی عالمگیر انقلاب کو دیکھنے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد.